السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل سے۔ ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے باعث پاکستان کے پاس LNG ختم ہو گئی ہے۔ گیس کا ایک بڑا بحران آ چکا ہوا ہے۔ حکومت کے اس حوالے سے کوئی حکمت عملی واضح نہیں ہوئی اور عوام بھی گیس اسی طرح خرچ کر رہے ہیں جس طرح کہ وافر مقدار میں چیز موجود ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ دوسرا معاملہ ناظرین، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ٹیلی فون پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا بات ہوئی کہ پوری دنیا میں سفارتی حلقوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک میٹنگ بھی چیئر کی ہے۔ کیا پاکستان جنگ بندی کرانے میں ثالث کا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور دیگر جو دوست ممالک معاونت کر رہے ہیں ان کا جو مثبت کردار ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے؟ اس پہ میں بتاؤں گا، بڑی اہم خبر ہے ناظرین، اندر کی خبر ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں، ایک برطانوی اخبار نے رپورٹ دی ہے اور بڑی ڈینجرس رپورٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خلیجی جنگ کے باعث پاکستان کے LNG اسٹاکس تقریباً ختم ہو گئے ہیں اور پاکستان گیس پورٹ کے ٹرمنل کی کاروائیاں معمول کے چھٹے حصے تک محدود ہو گئی ہیں۔ درآمدی گیس کی قلت، بجلی کے لیے فرنس آئل پر انحصار بڑھ گیا ہے، LNG کی متبادل خریداری پر ناکامی ہوئی ہے، قیمتیں بہت زیادہ ہیں، قطر اور اٹلی کی کمپنیوں سے کارگو کی ترسیل میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ پاکستان کا گیس کے حوالے سے آئندہ جو انحصار ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستان کا یورپ، عمان، امریکہ، آذربائیجان اور افریقہ کے سپلائر سے بھی رابطہ ہوا ہے، مگر قیمتیں بہت زیادہ ہونے کے باعث ابھی کوئی آرڈر نہیں دیا گیا۔ پاکستان عالمی LNG بحران کے باعث شدید توانائی دباؤ کا بھی شکار ہے، کیونکہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے باعث پاکستان کے پاس LNG کے سٹاکس ختم ہو چکے ہیں اور درآمدی کارگو کے متبادل مہنگے اور محدود ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کی اس رپورٹ میں یہ بھی ناظرین کہا گیا ہے کہ پاکستان خاص طور پر نازک صورتحال میں ہے، کیونکہ پچھلے سال اس کے تقریباً 99% LNG امپورٹس قطر سے آتی تھیں اور خلیجی جنگ کے باعث کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے دوسرے اور تیسرے دنوں میں آخری کارگو راس لافان سے پہنچے، جس کے باعث ملک کے دونوں LNG امپورٹ ٹرمنلز نے اپنی کاروائیوں کو معمول کے چھٹے حصے تک محدود کر دیا ہے اور اس ماہ کے آخر تک گیس کی ترسیل مکمل طور پر بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اس بارے میں جو پاکستان گیس پورٹ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو ہیں اقبال احمد خان، وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹرمنلز میں LNG ختم ہو جائے گی اور اس پہ اب کوئی صورتحال، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے ناظرین۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو طرح کی گیس استعمال ہوتی ہے، ایک جو سوئی نادرن کمپنیز جو ہیں دونوں، ان کی طرف سے گھریلو کنیکشن ہے، کمرشل بھی ہیں، میٹر لگے ہوئے ہیں۔ دوسری سلنڈرز کے ذریعے LNG سپلائی کی جاتی ہے اور پھر پاور پلانٹس بجلی بنانے کے لیے بھی یہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سنگین بحران ہے۔ پٹرول کے بحران پہ تو خاصی توجہ دی گئی حکومت کی طرف سے، اس پہ کوئی حکمت عملی ابھی تک وزارت پیٹرولیم کی طرف سے واضح نہیں ہوئی۔ اس پہ کوئی سسٹم بنانا پڑے گا حکومت کو
جیسے کہ سردی کے موسم میں سسٹم تھا کہ کتنے گھنٹے گیس گھروں میں سپلائی ہوگی، کمرشل کتنے ہوگی، کوئی لوڈ شیڈنگ کا سسٹم بنانا پڑے گا. ایک تو یہ ہے طریقہ. دوسرا طریقہ ہے کہ کم از کم عوام اس کو استعمال کم کریں، جتنا منیمم اس کو کم کر سکتے ہیں، کیونکہ گیس نہ آئی تو پھر گھروں کے چولہے بجھ جائیں گے، تو ایک بڑا بحران جنم لے سکتا ہے. دوسری جانب ناظرین، جنگ بندی کی کوششیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں سنڈے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ٹیلی فون پر بات ہوئی. اس کال پر وائٹ ہاؤس اور پاک فوج کے جو ادارہ ہے ISPR، اس کا کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا گیا باضابطہ، جبکہ دفتر خارجہ نے بھی ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے تصدیق کی ہے. اور ایک خبر دوسری بھی آئی ہے اسی کے ساتھ جڑی کہ امریکہ کے نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر کے داماد جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور ایران کے اسپیکر جو ہیں وہ ادھر سے آئیں گے، تہران سے، اور یہاں مذاکرات ہوں گے. اسی کے ساتھ جڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل ہی ایران کے صدر مسعود پزیشکیان سے بھی اہم بات چیت کی. وہ کہ ہینڈ آؤٹ میں اتنا ہی بتایا گیا کہ پاکستان مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور عید کی مبارکباد دی اور باقی بات چیت کی، تشویش کا اظہار کیا. لیکن یہ ایک ساری کڑیاں ملتی ہیں. پھر ایک خبر ہے کہ ترکیہ اور مصر اور پاکستان کے وزراء خارجہ بڑے متحرک ہیں، آپس میں بڑے رابطے ہوئے ہیں. تہران سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ سے بھی اسی انداز میں رابطے ہوئے ہیں. تو یہ اور امریکی صدر، اصل بات یہ ہے جو میری نظر میں ہے ناظرین، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ تو یو ٹرن لینے میں ماہر ہیں. یہاں بھی ایک ہمارے سیاستدان ہیں، وہ جب حکومت میں تھے تو کہتے تھے یو ٹرن لینا بڑا سیاستدان اور بڑا لیڈر ہونے کی ایک علامت ہے، سمجھا جاتا ہے. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان پہ اعتبار کون کرے گا؟ کیا فیلڈ مارشل نے جو کوشش کی ہے وہ آگے بڑھے گی؟ مذاکرات ہونی چاہیے میری نظر میں. اور پاکستان کی اہمیت، پاکستان کا جو کردار ہے وہ ابھر کر سامنے آیا ہے. جو ہماری جوڑی ہے شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کی، جو کمبینیشن ہے ان کا، وہ ورک کر رہا ہے. دنیا میں ان کی عزت ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے جو ٹویٹ کیا تھا اردو میں، کیا الفاظ تھے ناظرین، کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں. اسی طرح باقی ایرانی لیڈرشپ بھی. یہاں کچھ عناصر نے ایک پروپیگنڈا مہم چند دن چلائی جو میری نظر میں انہیں نہیں چلانی چاہیے. اگر اندر بند کمرے میں کوئی گفتگو ہوئی ہے اس کا تناظر بھی تو پورا بیان کریں نا، پس منظر بھی بیان کریں کہ ان کا پہلا فکرہ کیا تھا اور آگے کیا تھا، اور وہ جن حالات کے تناظر میں، جن پرتشدد واقعات کے تناظر میں انہوں نے اگر کوئی فکرہ بولا تو اس کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، غلط رنگ دے رہے ہیں. یہ انتہائی. اور وہ ایک لیڈر ہیں، سینیٹر ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں. جس طرح جذباتی انداز میں انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی، انہیں بھی محتاط ہو کے گفتگو کرنی چاہیے تھی. تو اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ فیلڈ مارشل کی جو کوششیں ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، نہیں ہوتی. بہرحال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے
کہ جو مشورہ فیلڈ مارشل نے دیا ہے اس پہ عمل کریں، اپنی عزت بچائیں جو داؤ پہ ہے پہلے ہی لگی ہوئی، اور خطے کے حالات ٹھیک ہوں۔ آبنائے ہرمز اصل معاملہ وہاں پر ہے، کہیں آگے چل کے اس پہ حوالے سے جو شرائط آ رہی ہیں ایران کی طرف سے بھی ہمیں اس پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ پھر ناظرین، مشاہد حسین سید صاحب نے ایک بات کی تھی چند دن قبل کہ پاکستان دنیا میں 5 شخصیات جو ٹرمپ کو قائل کر سکتی ہیں جنگ بندی پہ، انہوں نے کون سا نام لیا تھا؟ پہلا نام انہوں نے لیا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، دوسرا نام انہوں نے لیا تھا روسی صدر پوٹن کا، تیسرا نام انہوں نے لیا تھا ترکیہ کے صدر طیب اردغان کا، چوتھا نام انہوں نے لیا تھا چین کے صدر شی جی پنگ کا، اور 5واں نام UN سیکرٹری جنرل کا، وہ تو ایسے ہی انہوں نے تکلفاً شاید لے لیا، ان کا تو کوئی مجھے رول کوئی نہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل سے بات ہوئی، پوتن سے ان کی بات ہو چکی ہے، چین کے صدر کے ساتھ یا چینی حکومت کے ساتھ امریکہ کا رابطہ ہے۔ تو مشاہد حسین صاحب کا جو تجزیہ تھا اس میں کافی جان نظر آ رہی ہے۔ اس میں ناظرین ایک اور بات ہے، جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں کیرولائن لیوٹ، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ اسلام آباد میں مذاکرات ہونے والے ہیں اس پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک حساس سفارتی معاملہ ہے، پیچیدہ معاملہ ہے، اور امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرتا، اور کیا سرائیاں نہ کی جائیں، اس وقت تک کیا سرائیاں نہ کی جائیں جب تک وائٹ ہاؤس اسلام آباد کے مجوزہ تہران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی اعلان نہ کر دے۔ تو پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی اسی سے ملی جلی بات کی ہے، طاہر اندرابی نے بھی CNN کے ساتھ، کہ جی پاکستان کو اگر کہا جائے گا تو پاکستان ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال تھی ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔